میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکتی. تو مرتی اسے مجبور کرتا ہے کہ تو جا. تب وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں مری تو پھر ہلاک ہوئی تو ہوئی. یعنی اسے پتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، لیکن اس نے جان کی بازی لگائی. کیوں لگائی؟ اس کی قوم مصیبت میں تھی، اس کی قوم کے قتل عام کا اعلان کر دیا گیا تھا. تو اسے اپنی قوم کی فکر ہوئی، تو اس نے 3 دن خود بھی روزہ رکھا اور بولا پوری قوم نہ کھائے نہ پیے، 3 دن روزہ رکھے. یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصیبت پڑی تو روزہ رکھے. ہم پہ کوئی مصیبت نہیں ہے، ہم تو یہاں خوش ہیں. ابھی پاسٹر صاحب ذکر کر رہے تھے ہمارے بہت بڑے، میں کیا کہوں، کہ جن کو ہم پتہ نہیں خدا کا نائب سمجھتے ہیں، اور قوم کے وہ اس قدر وہ گوشت کھانے والے ہیں. ان کے بیان کچھ اور ہوتے ہیں کہ جی یہاں تو ہمیں بڑا سکون ہے، ہم یہاں بہت خوش ہیں، ہمارے جتنا اچھا یہاں ہے کسی دنیا میں کے حصے میں اتنا آرام ہمیں مل ہی نہیں سکتا. ہمیں نہ تو ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، ہم بہت خوش ہیں یہاں پہ. ایسا ہے. لیکن وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ جب بڑے بڑے فنکشنز میں، بڑی بڑی کروسیڈ میں ہمارے لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں، ناچتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو وہ ویڈیوز باہر دکھائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری قوم کتنی خوش ہے. اگر ہم ان کے ساتھ ظلم کرتے ہوں، اگر ہم ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں کرتے ہوں تو کیا یہ اتنے خوش ہوں؟ وہ ہمارے ناچنے کی ویڈیوز آگے پیش کرتے ہیں، اور ہم اس قدر گمراہ قوم ہیں کہ ہم نے ناچنا عبادت کا حصہ بنا لیا. ناچنے کا موضوع نہیں ہے، اس پہ بھی اگر آپ میرا بعد میں کوئی ملنا چاہے تو میرا چینل دیکھے، راہ نجات ٹی وی میرا چینل ہے، یوٹیوب چینل. میں اس پہ کلام کرتا ہوں اور کلام کی وضاحت بھی کرتا ہوں. اکثر چھوٹی موٹی ہم جو غلطیاں کرتے ہیں پڑھنے میں وہ بھی، تو اسے آپ دیکھیں تو وہ ایک الگ موضوع ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اگر یہاں خوش ہیں ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ مقدس کلام میں ہم جب بھی پڑھتے ہیں، جہاں بھی دیکھتے ہیں کہیں مصیبت آئی تو پریشانی آئی تو روزہ رکھا گیا، وہ مصیبت ٹالنے کے لیے، اس مصیبت سے بچنے کے لیے. ہم تو یہاں بہت خوش ہیں، تو پھر ہم کیوں روزے رکھتے ہیں؟ اپنی روشوں پر غور کریں، اپنی حالت پہ غور کریں. آخری حوالہ پڑھوں گا